نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان رواہ مسند احمد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اور جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کو 12 مہینے بنایا، یعنی جتنے مہینے ہیں جو یہ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت سے بنائے ہیں جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا، اس آسمان کو بنایا، چاند و سورج کو بنایا۔ تو مہینے کی تعداد 12 ہے۔ تو ان 12 مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منہا 4 حرم، کہ ان 12 مہینے میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، یعنی 4 مہینے عزت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں، ادب والے مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم اور رجب۔ یہ جو مہینہ ہے یہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو یہ 4 مہینہ انہی احترام اور محترم والوں مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہا 4 حرم کہا، کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے احترام والے مہینے ہیں، کہ ان 4 مہینوں میں تو آدمی کم سے کم اپنے گناہوں سے باز آ جائے۔ اور جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا، یہ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 4 مہینے میں سے کوئی بھی مہینہ شروع ہوتا تو جو کفار مشرکین تھے وہ بھی اپنی تلواروں کو میان میں رکھ لیتے تھے، بھئی عظمت والا اور احترام والا مہینہ شروع ہو گیا، اب ہمیں کسی سے لڑنا نہیں ہے۔ حالانکہ اگر سامنے باپ کا قاتل بھی ٹھہرا ہے، باپ کا قاتل، تو اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے کہ بھئی نہیں، یہ جو مہینہ ہے عزت والا مہینہ ہے، عظمت و برکت والا مہینہ ہے، اس مہینہ میں یعنی ان 4 مہینوں میں وہ اپنے باپ کے قاتل سے بھی بدلہ نہیں لیتے تھے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ عید کا دن ہے اور دشمن سامنے ہے، تو عید کا دن بعد میں دیکھتا ہوں، پہلے بدلہ لینے کا ہے۔ تو یہاں پر تو ہمارا حال یہ ہے۔ تو وہاں کیا تھا کہ جب رجب کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، یہ محرم، 4 مہینوں میں سے کوئی ایک مہینہ شروع ہوتا تو وہ کس سے لڑائی نہیں کرتے تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے، اور اپنے گھروں میں رہتے تھے، لوٹ مار نہیں کرتے تھے، کیونکہ مکے کے اندر لوٹ مار زیادہ تھی۔ وہ اپنے راستوں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، کوئی بھی قافلہ آتا اس کو لوٹ لیتے تھے۔ لیکن جب یہ 4 مہینے ہوتے تھے کوئی کسی کو لوٹتا نہیں تھا۔ حالانکہ اسلام ابھی نہیں آیا، مسلمان کوئی بھی نہیں ہے ابھی تو حضور بھی پیدا بھی نہیں ہوئے، حضور ابھی نبوت ملنا دور کی بات ہے۔ لیکن ان 4 مہینوں کی وہ اتنی جو ہے ادب اور احترام کرتے تھے کہ ان 4 مہینوں میں دشمن سے بدلہ نہیں لیتے تھے، کسی سے کچھ نہیں بولتے تھے۔ اللہ کرے ہمارے اندر بھی وہ عادت شروع ہو جائے۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے مطلب ہے تعظیم والا، عظمت والا، برکت والا مہینہ۔ اور یہ جو رجب ہے، رجب کی 1 تاریخ کو امام باقر کی ولادت ہوئی۔ امام باقر کی ولادت رجب کی 1 تاریخ ہوئی۔ اسی طرح 3 تاریخ کو، 3 رجب کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اسی طرح 4 رجب کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ 6 رجب کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، سب کو معلوم ہے۔ اور 13 رجب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، تو آپ پیدا ہوئے۔ اور 14 رجب کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اور 15 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اور 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، یعنی رجب کے مہینے میں۔ اور اسی مہینے میں غزوہ تبوک پیش آیا، اسی مہینے میں جنگ یرموک ہوئی، اور اسی مہینے میں نماز فرض ہوئی، اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس ملاقات کے لیے بلایا، جس کو معراج بولتے ہیں۔ معراج کا واقعہ جو ہوا ہے وہ اسی مہینے میں ہوا ہے، اور نمازیں بھی اسی مہینے میں فرض ہوئی ہے، اور زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں فرض ہوئی ہے۔ کتنے سارے کام اس ایک مہینے میں ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ رحم فرمائے ہماری قوم پر، لیکن یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگتی۔ جب یہ مہینہ شروع ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے چاند کو دیکھ کر بڑے خوش ہو جاتے تھے، اور صحابہ کو جمع فرماتے اور فرماتے کہ یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے نا، اب اس مہینے میں تمہیں ایک دعا پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، اور ہر وقت ایک دعا پڑھنا ہے۔ کیا دعا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہے، حضور نے کہا فرمایا کہ تم اس دعا کو پڑھو، یا اللہ میرے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت فرما، اور مجھے رمضان تک پہنچا دے۔
کہ میری عمر کو اتنا لمبا کر، میری عمر میں اتنی برکت دے، میری زندگی میں اتنی برکت دے کہ میں رمضان تک پہنچ جاؤں، پھر چاہے رمضان شروع ہونے کے بعد میری وفات ہو جائے، پرواہ نہیں۔ کیونکہ رمضان میں جو آدمی انتقال ہو جائے، جس آدمی کی رمضان میں موت ہو جائے، تو وہ آدمی، اس آدمی سے جو ہے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا، وہ آدمی تو مرنے کے فوراً بعد جنت میں ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ تو دعا یہ کرنا ہے، یا اللہ جب میں اتنی قریب آ گیا رمضان کا، اور یہ جو رجب کا مہینہ ہے نا، یہ 7واں مہینہ ہے، اسلامک جو 12 مہینے ہیں ان میں سے یہ 7واں مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ 9واں مہینہ ہے۔ تو جب میں رمضان کے اتنے قریب آ گیا، یا اللہ 2 مہینے اور دے دے میری زندگی کو، اور میں جو ہے رمضان تک پہنچ جاؤں۔ ایک بات تو ہے کہ رمضان تک پہنچ جاؤں، رمضان میں عبادتیں کر لوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ ہو سکتا ہے اب تک مجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، راضی نہ ہوئے ہیں، تو جب رمضان شروع ہوگا تو رمضان شروع ہوگا، اور رمضان شروع ہونے کے بعد جب میں عبادتیں کروں گا ان عبادتوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ دوسری بات، ہو سکتا ہے میری موت لکھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے موت کو بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر کسی کی موت رمضان سے پہلے لکھی ہوئی ہے، اگر وہ رو رو کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی موت کو رمضان میں بھی لکھ دیں گے۔ تو رمضان تک پہنچا، کہ رمضان پہنچنے کے بعد، رمضان میں آنے کے بعد چاہے وفات آ جائے تو کوئی پرواہ نہیں، جب میں مر جاؤں تو کم سے کم میرے لیے جنت کے دروازے تو کھلے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ فرماتے تھے کہ اس دعا کو پڑھو، اور 2 مہینے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے، اور تمام صحابہ اس دعا کو پڑھتے تھے۔ اور یہ جو رجب ہے نا، یہ رجب کا مہینہ اور رمضان کی آنے کی خبر دیتا ہے، اس لیے تو حضور نے دعا فرمائی کہ رمضان کے آنے سے پہلے اس دعا کو پڑھو، کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ رمضان کی خبر دے رہا ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا کہ اس مہینے میں جس طرح نیکیوں کا ثواب بڑھ گیا، کوئی آدمی بعض اور دوسرے مہینے اور یہ جو 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینے میں کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی آدمی گناہ کرے گا تو اس کے گناہ کا بھی جو ہے عذاب بڑھ گیا ہے۔ جس طرح نیکیوں کا ثواب ان حرمت والوں مہینوں میں، عظمت والے برکت والوں مہینوں میں بڑھ گیا ہے، کوئی آدمی ایک نیکی کرے گا تو اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے، اسی طرح کوئی آدمی اگر ان مہینوں میں بھی گناہ کرے گا تو اس کو زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ جس طرح جگہ کے بدلنے سے ثواب بدل جاتا ہے، کوئی آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھے تو اس کو ایک ہی نماز کا ثواب ملتا ہے، کوئی آدمی اگر مسجد میں آ کے نماز پڑھے اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، کوئی آدمی اگر جامع مسجد میں نماز پڑھے جو اس شہر کی بڑی جامع مسجد ہے، اب جیسے یہاں کی مان لو مکہ مسجد جامع مسجد ہے، تو جو آدمی اپنے گھر سے چل کر وہاں جائے گا، وہاں نماز پڑھے گا، اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے، کوئی آدمی مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھے گا ایک تو اس کو 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو مسجد نبوی ہے، کوئی آدمی مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ بیت اللہ شریف میں، کعبے میں جا کر کوئی آدمی نماز پڑھے گا ایک تو اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو جس طرح جگہ کے چینج ہونے سے ثواب بڑھ گیا، جگہ چینج ہوئی، جگہ بدلی، ثواب بدلا، تو اسی طرح ان مہینوں کے بھی آ جانے سے نیکیوں کا ثواب جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب نیکیوں کا ثواب بڑھ گیا تو گناہ کا بھی جو ہے عذاب بڑھ گیا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں جب یہ مہینہ شروع ہو جائے، رجب کا مہینہ، تو چاہیے کہ وہ گناہوں کو آدمی کم کر دے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے، اپنی نیکیوں کو زیادہ کرے۔ اور اس مہینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں بھی گناہ کر کر اپنے اوپر ظلم نہ کرے، ان مہینوں میں ظلم نہ کرے اپنے اوپر۔ کوئی آدمی ان مہینے میں بھی گناہ کرنے کر اور اتنا گناہ میں ڈوب کر جو ہے وہ گناہ پر آمادہ ہو گیا ہے اور گناہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود فرمائے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ کوئی آدمی اگر اس مہینے میں گناہ کر رہا تو یہ اللہ کی غلطی نہیں ہے، یہ کسی کی غلطی نہیں، اس کی خود کی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو منع فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں تو کم سے کم ظلم مت کر۔ جس طرح لوگ بولتے ہیں او بھائی رمضان میں تو جھوٹ مت بول، حالانکہ جھوٹ تو 24 گھنٹہ ہے اور آدمی کو پوری زندگی ہے، لیکن آدمی یہ بولتے ہیں بھائی رمضان میں تو جھوٹ مت بول، روزے سے تو جھوٹ مت بول، روزہ ہے تیرا کیوں جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان مہینوں میں تو کم سے کم اپنے اوپر ظلم نہ کرو گناہ کر کر۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پورے سال میں 5 راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن 5 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی رات جو ہے وہ رجب کی پہلی رات جو چلی گئی، رجب کی پہلی رات، اس رات میں اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسری رات جو ہے وہ شب برات کی رات ہے، شب برات کی رات کوئی آدمی دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تیسری رات شب قدر کی رات، اور چوتھی رات عید سے ایک دن پہلے، اور 5ویں رات بقرعید سے ایک دن پہلے، یعنی دونوں عیدوں کی ایک رات، دونوں عیدوں سے پہلے جو ایک رات آتی ہے۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان 5 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ رجب جو ہے نا یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔
फसल काटेगा कौन? जिसने बीज बोया होगा। जिस आदमी ने बीज बोया ही नहीं तो उन्हें फसल कहाँ से काटेगा? यानी क्या मतलब कि इस महीने में आदमी अपनी नेकियों में इजाफा करे, नेकियों में जो है सबकत करे, ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करना अभी से शुरू करे ताकि आदत हो रमज़ान तक। जब इसी महीने से जो आदमी अब तक नमाज नहीं पढ़ा तो इरादा कर ले कि रजब के महीने से मेरी एक भी नमाज क़ज़ा नहीं होगी। जब अभी से वो आदमी शुरू करेगा तो रमज़ान के आने तक वो पक्का नमाजी बन जाएगा जब उसकी एक भी नमाज क़ज़ा नहीं होगी। अभी से ही जो है रोज़े की आदत डाले, रोज़े की आदत डाले, भाई 1-2 रोज़े रजब के महीने में, 2-3 रोज़े शाबान के महीने में रखूँगा ताकि रोज़े रखने की आदत हो। तो अभी से शुरू करे, तैयारी करे ताकि इबादत का शौक़ पैदा हो। और जब रमज़ान आए ना तो आदमी परेशान ना हो। अब हमारी सोच क्या, अरे फिर से रमज़ान आ गया ना जी, फिर रोज़े रखना, फिर तरावी पढ़ना, वो सब नहीं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने 2 महीने पहले ट्रेनिंग करा रहे हैं। हुजूर ने इसलिए दुआ फरमाया कि 2 महीने पहले ही आप ट्रेनिंग करो कि जब रमज़ान शुरू हो तो रमज़ान आने से पहले पहले आप तैयार हो जाओ कि भाई मैं तो 2 महीने पहले से तैयारी कर रहा हूँ ना, लिहाजा मैं तो रेडी हूँ, मैं तो तैयार हूँ। अब जिस आदमी ने इन महीनों में भी कोई तैयारी नहीं की, जब वो रमज़ान आ जाएगा तो रमज़ान आने में भी उसको कोई दिलचस्पी पैदा नहीं होगी। और ये जो महीने होते हैं ये अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने का महीने होते हैं ये सब। तो ये जो रजब है, ये रजब का महीना वो है कि जो अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के बारे में इत्तला दिलाए कि रमज़ान में अल्लाह ताला राज़ी होंगे तो अभी से तैयारी पकड़ ले, यानी और रमज़ान की खबर दे रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के महीने शुरू हो गए। ये 3 महीने क्या हैं? इन 3 महीने के बारे में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ में रजब के महीने का जिक्र फरमाया, शाबान के महीने में जिक्र फरमाया, रमज़ान के महीने में जिक्र फरमाया। किस तरह कि रजब के महीने में शब की रात है, शाबान के महीने में शब बरात की रात है और रमज़ान के महीने में शब क़द्र की रात है। इन तीनों महीने में 3 रातें हैं और इन्हीं 3 रातों में आदमी को चाहिए कि वो अल्लाह ताला से दुआ करे। इसलिए फरमाया कि ये जो महीने हैं 3, ये अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के महीने हैं। इसलिए चाहिए कि वो अभी से तैयारी करे ताकि रमज़ान आने से पहले उसकी तबीयत पर एक बोझ महसूस ना हो। सहाबा की तो हालत ये थी कि सहाबा तो 6 महीने पहले रमज़ान की तैयारी करते थे, 6 महीने पहले। असल में रमज़ान की तैयारी करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आदमी ऐसा नहीं भाई जो है अब घर में राशन ला के भर ले, भाई वो चावल भर लिए, ऐसा नहीं, बल्कि अभी से अपनी कामों को कम करे और रमज़ान के लिए अभी से कमा के थोड़ा रख ले कि मुझे रमज़ान में कोई कारोबार नहीं करना है, रमज़ान में बस इबादत, मस्जिद और कुरान और नमाज, बस सलात तस्बीह की नमाज ये होंगे और कुछ भी नहीं होगा। अभी से जो इतना जमा कर ले कि मैं पूरे महीना जो रमज़ान का है उसमें पूरा महीना मुझे कमाने की ज़रूरत ना पड़े, मैं अपने घर में बैठकर जो है आराम से सुकून से जो है तरावी पढ़ सकूँ, सुकून से और सुकून से जो है रोज़े रख सकूँ। ये है तैयारी का मतलब। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया कि रजब जो है वो अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। रजब अल्लाह का महीना है। अब ये अल्लाह का महीना है, अब अल्लाह के महीने में भी अगर कोई आदमी गुनाह कर रहा है और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन पूछेंगे मेरे महीने में क्या क्या, तो फरिश्ते फरमाएंगे अल्लाह इसने आपका महीना जो रजब का महीना था, हुजूर ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है कि जो आपका महीना था उस महीने में भी इसने गुनाहों को नहीं छोड़ा। तो फिर क्या जवाब है अल्लाह के पास? तो रजब अल्लाह का महीना है तो इस महीने में क्या करना है? तैयारी करनी है, तौबा करनी है अपने गुनाहों से, अभी तैयारी करनी है, अभी से तौबा करनी है। और शाबान रसूलुल्लाह का महीना है, शाबान हुजूर का जब महीना है तो हुजूर के महीने में क्या करना है? शाबान के महीने में पूरे महीने दरूद शरीफ को कसरत से पढ़ना है। और रमज़ान जो है हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत का महीना है, यानी हमारा महीना है, तो रमज़ान में आदमी रोज़ा रखे, कुरान को पढ़े और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करे। और तमाम साथी जो इस दुआ को याद कर लें, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, इस दुआ को याद कर लें कि अल्लाह ना करे अगर हमारी मौत रमज़ान से पहले लिखी हो तो कम से कम रमज़ान तक तो हम पहुँच जाए कि रमज़ान की जो बरकतें हैं, मुबारक घड़ियाँ हैं और जो रमज़ान में जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें जो बरसती हैं, मूसलाधार अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें तो बरसती हैं, जो उन रहमतों के साए में हम आ जाए और हमारी मग़फ़िरत हो जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का चाँद देखते तो बहुत खुश हो जाते थे। तो हम लोगों को तो मालूम ही नहीं रजब का चाँद कब दिख रहा, लेकिन हमारे को एक चाँद मालूम है, वो जनवरी का चाँद, फरवरी कब शुरू हो रहा, मार्च कब शुरू होता, अप्रैल कब शुरू होता, लेकिन रजब का महीना कब शुरू हुआ ये हमें नहीं मालूम। तो मालूम होना चाहिए कि रजब का महीना कब शुरू होगा और कब शुरू हुआ है। तो इस महीने की कोई ख़ास इबादत नहीं है, बहुत सारे लोगों में ये मशहूर है। अब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो यूट्यूब के मौलवी साहब बहुत हैं आजकल जो अजीब अजीब वजीफ़े बताते हैं कि एक नमाज इस तरह पढ़ो, इस तरह पढ़ो, इस नमाज में ये पढ़ना है वो पढ़ना है, तुम इस तरह 2 रकात नमाज पढ़ो तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो जाते। भाई इतनी आसानी से गुनाह माफ़? अगर इतनी आसानी से 2 रकात नमाज पढ़ने से सारे गुनाह माफ़ हो जा रहे, फिर नमाज पढ़ के क्या करेंगे? फिर तो भाई पूरे साल में 2 रकात नमाज पढ़ लेंगे, रजब के महीने में सारे गुनाह माफ़। अब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो अजीब अजीब लोग हैं
انہیں بول رہے کہ بھائی 2 رکعت نماز اس طرح پڑھو سارے گناہ معاف. اور ایک آدمی تو عجیب ہے یوٹیوب پہ کہ ایک روزہ رکھو، اور ہماری عورتوں کے اندر بھی یہ مشہور ہے. ہمارے گھروں میں اگر بڈھیاں سدھر گئی تو پورا زمانہ سدھر جاتا. تو بڈھیوں کے اندر کیا مشہور ہے کہ رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھو، تو ایک روزہ رکھے تو 1000 روزوں کا ثواب ملتا. رمضان کے مہینے میں ایسا نہیں بول رہے حضور، یہ رمضان کا مہینہ کی برکتیں زیادہ ہیں یا رجب کے مہینے کی برکتیں زیادہ ہیں، سب کو معلوم ہے. تو رمضان کے روزے کے بدلے یہ نہیں کہا حضور نے کہ بھائی جو آدمی ایک روزہ رکھے گا، بھائی رمضان کا مہینے کا روزے کا ثواب یہ ہے کہ بھائی جو آدمی رمضان کا ایک روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، اور بہت ساری وجہیں ہیں اب آپ کے سامنے آتی رہیں گی. لیکن جب رمضان کے مہینے میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو رمضان کا ایک مہینہ رکھے گا اس کو 1000 روزے کا ثواب، تو رجب کے مہینے میں یہ کہاں سے آ گیا؟ تو ہمارے بڈھیوں کے اندر، عورتوں کے اندر بہت مشہور ہے کہ رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے 1000 روزوں کا ثواب ملتا. ایسا بھر بھر کے ثواب دے رہے ہیں. یہاں اتنی مہنگائی ہو جا رہی ہے، کھانے کو نہیں مل رہا اور یہاں ثواب فری میں مل رہا. تو کچھ لوگ یہ سوچ کے اگر رکھ لیے تو گناہ تو مل سکتا ہے لیکن ثواب نہیں مل سکتا اس کو. لیکن کوئی خاص روزہ، کوئی خاص نماز ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی رکھنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے کبھی بھی اس مہینے میں روزہ رکھ لے. ایسا نہیں کہ بھائی اس تاریخ کو خاص روزہ رکھنے کا ہے، اس تاریخ کو یہ کرنے کا ہے، وہ کرنے کا ہے. یہ سب ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اور ایک اور بات ہے کہ جو آدمی رجب کے مہینے میں 7 روزے رکھے گا جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے. بھائی یہ سب باتیں رمضان میں ہیں، رمضان میں جا کر یہ باتیں کریں گے تو یہ جھوٹی باتیں ہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں ان باتوں کی. بھائی آدمی کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نا کچھ لوگ ایسا پیدا ہو گئے تھے جو رجب کے مہینے میں ایسا کر رہے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو گھر کو جاتے تھے دن میں 12 بجے اور سب کو بلاتے تھے. تو کہتے ہیں یار میں روزے سے نہیں ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے تھے میرے سامنے کھانا کھا جب مانوں گا. تو ان کا روزہ جان بوجھ کے توڑواتے تھے، سب کو کھانا کھلاتے تھے. جن لوگوں پہ شک ہوتا تھا کہ جو لوگ ایسا بول رہے ہیں کہ رجب کے مہینے میں 7 روزہ رکھنا ہے، ایک روزہ ایسا رکھنا ہے ویسا رکھنا ہے، بھائی نفل سمجھ کر آپ ویسے نفل سمجھ کر آپ روزہ رکھ سکتے ہو، لیکن ضروری نہ سمجھے کہ بس ضروری ہے رکھنا. کچھ لوگ 27ویں کا روزہ ضروری سمجھتے ہیں کہ 27 تاریخ کو روزہ رکھنا ہی چاہیے، ضرور رکھنا ہے، نہیں رکھو تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، برباد ہو جائیں گے. بھائی آپ کو روزہ رکھنے کا شوق ہے نا تو آپ ایام بیس کے روزے رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہر مہینے میں 13 تاریخ 14 تاریخ 15 تاریخ یہ 3 روزے، ان 3 روزوں کو ایام بیس کے روزے بولتے ہیں. تو جو آدمی مہینے میں صرف یہ 3 روزے رکھ لے ہر مہینے تو اس کو پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. اگر رکھنے کا شوق ہے تو یہ رکھے. یہ رکھنے کا شوق نہیں ہے لیکن جس روزے کے بارے میں مشہور ہو گیا ایک روزہ رکھے تو جو ہے وہ 1000 روزے کا ثواب ملتا، اس کو سب رکھ رہے ہیں. تو یہ ہماری اپنی بنائی باتیں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے.